السلام علیکم سامعین، 17 ذی-القعدہ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 15 مئی ہے۔ خبر کا عنوان ہے لغات القرآن۔ یہ ایک کتاب ہے جس کو مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے قصبہ کیران کے رہنے والے حضرت مولانا محمد عرفان ثاقب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرمایا، آپ نے کتاب لکھی ہے۔ آپ ماشاءاللہ جامعۃ السعادہ سمیت 3 اداروں کے ذمہ دار ہیں اور ساتھ ساتھ ادارہ تحقیقات شرعیہ کے ڈائریکٹر ہیں، اور اللہ نے تصنیفی اور تالیفی صلاحیت سے نوازا ہے۔ اور یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے، یہ مولانا کی تقریباً 14-15 برس کی محنت شاقہ کا اور جو ہے عرق ریزی کا نتیجہ ہے۔ مولانا موصوف نے اس کتاب میں یہ کیا ہے کہ کلام پاک میں جتنے مصادر ہیں یا افعال ہیں یا اسماء ہیں، ان کو جمع کرنے کی ایک کوشش کی ہے۔ ہمارے ساتھ میں جامع امام انور شاہ کے استاد حدیث حضرت مولانا صغیر صاحب پرتاپ گڑھی دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے۔ حضرت اس کتاب پر روشن ڈالیں کہ اس کتاب میں کیا ایسی خصوصیت ہے کہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، یہ مختصر لغات القرآن میرے رفیق محترم حضرت مولانا محمد عرفان صاحب ثاقب کیرانوی دامت برکاتہم کی تصنیف ہے۔ حضرت مولانا نے قرآن کریم کی جو طویل لغاتیں ہیں، ان سب کو مختصر کرنے کے لیے اور دریا بکوزہ کا مصداق ایک لغت تیار کیا ہے، مختصر لغات القرآن۔ یاد رہے کہ قرآن کریم میں کل الفاظ خواہ و مصدر فعل کی شکل میں ہوں یا اسم کی شکل میں ہوں، ان کی تعداد 77,701 ہے۔ لیکن یہ وہ تعداد ہے کہ جن میں الفاظ بار بار ایک ہی مصدر بار بار مختلف شکلوں میں آ رہا ہے۔ مثلا کہیں وہی لفظ مصدر کی شکل میں ہے، کہیں وہی لفظ فعل ماضی کی شکل میں ہے، کہیں فعل مضارع کی شکل میں ہے، کہیں اور کسی شکل میں ہے۔ مولانا نے یہ کام کیا کہ صرف اس لفظ کا مصدر اور فعل ماضی اور مضارع لے لیا، بقیہ اس کی جو مختلف شکلیں ہیں اس کو چھوڑ دیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر طالب علم کو مصدر اور مصدر کے ماضی اور مضارع پر کے معنی معلوم ہے تو وہ لفظ جس بھی شکل میں آئے گا اس کا ترجمہ اور اس کا معنی اس کو معلوم ہو جائے گا۔ یہی حال قرآن میں جتنے اسماء استعمال ہیں، خواہ واحد کی شکل میں یا تثنیہ کی شکل میں یا جمع کی شکل میں، اس کو بھی جمع کیا گیا اور واحد اور جمع اس کا لکھ دیا گیا اس میں۔ اس کی وجہ سے یہ 77,701 الفاظ سمٹ کر آ گئے تقریباً 2000 الفاظ میں۔ اب اگر کسی طالب علم کو یہ 200 الفاظ کے معنی یاد ہوں تو قرآن میں آنے والے الفاظ، افعال یا مصادر کا ترجمہ بآسانی کر لے گا۔ اس طریقے سے مولانا نے ایک ایسی کتاب تیار کی ہے کہ اگر مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے طلبہ اس کتاب میں موجود مصادر کو یاد کر لیں یا مصادر کے ساتھ ان کے ماضی اور مضارع کو یاد کر لیں یا اسی طرح اسم کے واحد اور جمع کو یاد کر لیں تو انہیں فہم قرآن میں، قرآن کو سمجھنے میں انتہائی آسانی ہوگی۔ گویا کہ عربی اول اور دوم کے طلبہ کو کسی اور کتاب سے مصادر یاد کرایا جائیں یا اسماء یاد کرایا جائیں، اس سے بہتر ہے کہ تیسیر المبتدی اور آمدنامہ کی طرح مختصر لغات القرآن سے مصادر یاد کر دیے جائیں،
تاکہ طالب علم کے پاس ایک معتدل مصادر کا ذخیرہ موجود ہو، اس سے اس کو عربی تکلم میں بھی آسانی ہوگی، عربی لکھنے میں بھی آسانی ہوگی، اور قرآن کے الفاظ کو اور معانی کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ ہمارے یہاں مدارس میں عموماً مختلف کتابوں سے مصادر یاد کرائے جاتے ہیں عربی تمرین کے لیے۔ میری درخواست یہ ہے کہ عربی تمرین کے لیے اس کتاب سے اگر لغات یاد کرائے جائیں تو یہ لغات عربی تمرین میں بھی مفید ہوں گے اور فہم قرآن میں بھی مفید ہوں گے۔ اور دوسری خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ ابتدا میں نحو اور صرف کے قواعد کو بھی مختصر انداز میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اس کا فائدہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہیں نحو اور صرف کے قواعد مستحضر نہیں ہے، وہ قواعد کو پڑھ لیں، پھر مصدر اور اس کا ماضی، اس کا مضارع، یا اسم ہے تو واحد ہے تو اس کا جمع، اس کے معنی اگر وہ یاد کر لیں اور پڑھ لیں۔ پھر قواعد میں اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ ایک لفظ سے کتنے صیغے بنتے ہیں، ایک لفظ کتنی شکلیں اختیار کرتا ہے، کبھی وہ ماضی بنتا ہے، کبھی مضارع بنتا ہے، کبھی اسم فاعل بنتا ہے، کبھی اسم مفعول بنتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف شکلیں اس کی بنتی ہیں قواعد کے اعتبار سے۔ ان تمام قواعد کو بھی قواعد میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک انتہائی جامع اور مختصر کتاب ہے جو مبتدی طلبہ کے لیے مفید ہے، اس معنی کا کہ اگر اس کو یاد کر لیں تو ان کے پاس عربی الفاظ کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا، جو ان کے لیے عربی کی فہم میں بھی مفید ہوگا اور قرآن کی بھی فہم میں مفید ہوگا۔ اس میں وہی معنی لیے گئے ہیں جو قرآن میں مستعمل ہیں، اس لیے کہ قرآن کے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں بعض مرتبہ عمومی لغت میں اس کے معنی کچھ ہیں لیکن قرآن میں اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے حدیث میں بھی یہی صورتحال ہے کہ بعض مرتبہ ایک لفظ عربی لغات میں کسی اور معنی میں آتا ہے، لیکن جب حدیث میں دیکھیں گے تو مرادی معنی کے طور پر وہاں کوئی دوسرا معنی لکھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لغات الحدیث الگ ہے، تو ایسے لغات القرآن بھی الگ ہے، اور عام بول چال کی زبان میں کچھ کہیں ہر جگہ نہیں لیکن کہیں کوئی فرق آتا ہے۔ تو اس کتاب میں لغات القرآن کو جمع کیا گیا ہے اور ایک بڑا مفید اور علمی کام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مقبولیت عطا فرمائے اور اہل علم کو سے درخواست ہے کہ اس کو کہہ لیجئے کہ وہ اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں اور اپنے مدارس کے نصاب میں اس کو داخل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین، اس نامہ نگار کی یہ رائے ہے، اور میں چونکہ خود تفسیر حدیث اور فقہ کا ادرا طالب علم ہوں کہ قرآن کریم کی لغات پر مشتمل یکجا اکٹھے تمام مصادر افعال اور اسماء کو اکٹھے کر دینا غالباً اردو زبان میں اس موضوع پر کوئی کتاب نہیں ہے، کئی ہیں، تو آپ سے ہم رہنمائی چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کتاب کے جو مصنف ہیں حضرت مولانا عرفان ثاقب صاحب دامت برکاتہم عالیہ تشریف فرما ہے، مجھے بتائیے کہ آدمی کوئی مطالعہ کرنے والا اس کتاب کو کھولے گا، کس طرح کھولے گا، کیا شروع میں دیکھنا پڑے گا، کوئی لغت ہے، کوئی اسم ہے، مصدر ہے، کس طرح کرے گا اس کتاب کو آدمی شروع؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی ہمارے سامنے حضرت مولانا صغیر صاحب نے ماشاءاللہ مختصر لغات قرآن کا صحیح طریقے سے تبصرہ بھی فرمایا اور تعارف بھی فرمایا، تو جیسا کہ یہ قرآن کریم میں 77,701 الفاظ ہیں، تو اصل الفاظ جو ہیں وہ 2000 ہیں، اور باقی جو ہیں وہ ساری شکلیں بدل کر آئے ہیں۔ کوئی اس میں فاعل ہو کر آیا ہے، کوئی اس میں مفعول ہو کر آیا ہے، کوئی مقرر ہو کر آیا ہے۔
اس اعتبار سے تقریباً 2000 الفاظ ہیں اصل، اور باقی جو ہے مقرر ہو کر آئے۔ پھر 2000 الفاظ میں سے بھی 500 الفاظ ایسے ہیں جن کو کہ ہم عام طور سے اردو میں اس کے معنی جانتے ہیں، جی جی جیسے مثال کے طور پر فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، شداد ہے، نمرود ہے۔ تو شروع میں جب میں نے اس میں کام شروع کیا تو میں چاہ رہا تھا کہ اس میں سارے کے سارے الفاظ اس طرح کے آ جائیں جس سے کہ اردو داں طبقہ کم از کم عربی زبان سے واقفیت جو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے ذریعے سے قرآن کے ترجمہ سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے مفید ہوں۔ جی قرآن فہمی کے لیے گویا کہ ایک قدم تھا اس اعتبار سے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ الحمدللہ اس میں 2000 الفاظ ہیں تقریباً، اور اس میں مصادر ہیں، اور مصادر کے ساتھ ساتھ میں ماضی ہے، پھر اس کا مضارع ہے، اسی طریقے سے اس میں مفعول ہے، اس میں تفضیل ہے، اس طرح کے جو تمام چیزیں ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس میں ترتیب یہ بنائی گئی ہے کہ اگر قرآن کریم کی کوئی لغت یا کوئی الفاظ ہمیں تلاش کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے جو شروع میں جو فہرست مرتب کی ہے وہ تہجی کے اعتبار سے کی ہے، یعنی کہ الف با تا کے اعتبار سے کی ہے۔ تو سب سے پہلے جو لفظ ہمیں تلاش کرنا ہے، مصدر اگر تلاش کرنا ہے، الحمد تلاش کرنا ہے، ہاں الحمد تلاش کرنا ہے، کیا تو سب سے پہلے ہم ہا کی تختی میں جائیں گے، جی اور اس سامعین کو موتی ہم بھائی نے یہ بتا رہے ہیں جب آپ کتاب کھولیں گے تو اس میں سب سے پہلے آپ جو ہے ہا کی تختی میں جائیں گے۔ اب ہا کی تختی آپ کو کہاں ملے گی؟ یہ اس میں محتین صاحب نے ایک یہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، یہ اس میں فہرست دی ہے، یہاں لکھا ہوا آپ کے سامنے باب الحا جو کتاب کے صفحہ 153 پر ہے۔ جی جی اب 153 کھولتے ہیں، صفحہ 153 آ جائے گا آپ کا۔ دراصل تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ کتاب اہم ہے اور ایسی کتاب سامنے نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ آ گیا مولوی صاحب باب الحا آ گیا ہے، باب الحا ہو گیا، اب آگے باب الحا آ گیا، اب آ گیا ہم دیکھنا ہے، اب کیا کریں گے آگے؟ اب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں باب دیکھنا ہوگا، جی تو اس کا پہلا لفظ آپ کو باب کے حساب سے ہا فہرست میں ملے گا، جی اور اس کے بعد جو بھی الفاظ دوسرا ہوگا اس کو ہم نے فصل کا نام دیا ہے۔ مطلب حمد کے بعد ہا کے بعد میم ہے، میم اب ہے، آگے یہ ہا کے بعد بہت ساری باب فصلیں ہیں، الحا اور فصل میم، فصل میم آ گیا، اب مطلب فصل الرا آ گیا، اور فصل الشین آ گیا، اور فصل الفا آ گیا، اور پھر یہ فصل المیم آ گیا، آپ سب دیکھ سکتے ہیں فصل المیم آ گیا ہے۔ اب یہاں ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ فصل المیم میں ایک دم ہمیں حمد مل جائے گا۔ مولوی صاحب ہمیں حمد، یہ ہمیں حمد مل گیا، یہ مصادر افعال مل گیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں مصادر افعال میں حمد مل گیا ہے۔ اب محتین صاحب اس میں کتاب میں یہ کیا ہے کہ پہلے مصدر بتلایا آپ نے، جی جی اس کے اب کتاب کہہ رہی ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس کا باب بتلایا ہے، باب بدلا۔ حمیدہ یا حمدو، یہ باب سمیہ سے ہے، تعریف کرنا، حمد کرنا، خوبی بیان کرنا۔ تو اب جتنے الفاظ کلام پاک میں آپ کہنے چلے کہ 2000 الفاظ ہیں، تو کیا سارے کے سارے اسی طرح مل جائیں گے؟ ہاں مصدر جتنے بھی ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع، تقریباً اس تمام کے تمام مختصر لغات قرآنی میں مکمل طور سے موجود ہیں اچھا ماشاء الحمدللہ۔ تو اس میں جتنی بھی لغات ہیں عربی خاص طور سے، تو اس میں بہت بہت جلدیں ہیں لغات قرآنی کے نام سے، لیکن ان میں سب سے اختصار ہم نے اس لغت میں کیا ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ اس میں تمام کے تمام الفاظ ہم پائیں گے، مصادر بھی پائیں گے، اور اسی طریقے سے اس میں فاعل، اس میں مفعول بھی پائیں گے، پھر کون سے باب سے یہ استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی پائیں گے۔ اگر عام لغت میں ہم کوئی لفظ تلاش کرتے ہیں تو لغت کا جو اعتبار کرتا ہے وہ عربی زبان کا کرتا ہے، اور جیسا کہ مولانا نے فرمایا ابھی کہ عربی زبان الگ چیز ہے، بہت سے معنی، اور قرآن میں وہی معنی الگ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے لغت میں تو ہر طرح کے معنی ملیں گے، لیکن اس میں صرف قرآن کی لغات ملے گی آپ کی، اور وہ بھی قرآن کے وہ معنی جو کہ قرآن میں اس کے معنی استعمال کیے گئے ہیں، تو وہ معنی اس کے اندر بیان کیے ایک بات درمیان پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ نے جو معنی لیے ہیں کہاں سے لیے ہیں؟ لغات سے؟ یہ اصل میں جیسے کہیں کتاب ہے مفردات القرآن ہے، لغات ہیں، اس طرح لغات قرآن ہیں، اسی طریقے سے مولانا عبید الزما صاحب کی ہے، القاموس الوحید ہے، القاموس المحیط ہے، اور
مختصر لغات قرآن بھی ہے، لیکن بہرحال وہ اس کے اندر پورے مصادر نہیں ہیں، لیکن بہرحال کچھ اس سے بھی فائدہ حاصل کیا گیا ہے، تو یہ لغات ہے جس سے کہ مدد لی گئی۔ جی جی ایک لفظ مثلا آپ اس میں ایک لفظ لگائیے، کوئی اور لفظ اس میں بول لیتے ہیں، مثلا نصر ہے، نون صاد را، اس کا ہمیں قرآن میں ایک مصدر آیا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس کا نصر کے معنی دیکھیں تو کیا کریں گے ہم اس میں پھر نون باب نون میں دیکھیں، ہم اس کا دیکھنا طریقہ اصل میں الگ ہے۔ آپ نصر دیں تو اس میں ہمیں کھولنا پڑے گا باب النون، باب نون، اور دوسرے فصل سواد۔ باب النون وہی ہم اس میں آتے ہیں، یہاں یہ فہرست کے آخر میں باب النون آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب باب النون کا صفحہ میں دیا ہے صفحہ 378، ہم 378 پہ چلتے ہیں۔ تھوڑے آپ کو دیر لگ رہی ہے، معاف کرنا، لیکن کتاب کی پوری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ کتاب کا موضوع کیا ہے، کتاب کس طرح ہے۔ یہ تو ہم 300 یہ آگے ہیں جی 377 378، اب ہم آگے ہیں اس میں باب النون پہ آگے ہیں۔ اب نون کے بعد جتنے الفاظ ہیں وہ تو فصل کے تحت وہ ہیں، فصل ہے، باب السواد میں ملے گا۔ تو ہم باب الصاد میں جائیں گے۔ تو باب الصاد میں جی ہے باب الخا گیا، اور جی باب الزا گیا، اور جی باب الصاد آ گیا۔ جی یہ صاد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس میں صاد میں لکھا جی ناصر مددگار، پھر آگے جا کے اس کا جو مصدر ہے وہ فعل ہے، وہ نصرہ لکھا ہے، نصرہ ینصر لکھا ہے آگے، یہ ہے مدد کرنا۔ تو اس طرح جتنے الفاظ، میں پھر آپ سے دوبارہ سوال دہراؤں، 2000 الفاظ کلام پاک میں آپ نے بتایا جو اختصار کے ساتھ ہیں، تو کیا تمام کے معنی اسی طرح لکھے آپ نے؟ جی آپ نے سنا ناظرین، یہ آپ کو ایسی لغت نہیں ملنے گی جس میں کلام پاک کے تمام مصادر کے معنی، افعال اور اسماء کے معنی اس طرح مل جائیں۔ جی تو ایک بات مولانا صاحب نے فرمائی بیچ میں، آپ تھوڑا سا روشن ڈالیں کہ آپ نے جو قواعد بتائے نحو اور صرف کے، کس انداز میں وہ بھی اس میں اختصار رکھا ہے، کیا رکھا ہے اس میں، کیا بتایا آپ نے؟ اس میں نحو اور صرف میں خاص طور سے قرآن کریم میں جو قواعد استعمال کیے گئے ہیں، جی اور ہم نے یہ ملحوظ رکھا ہے کہ جو قرآن کی لغت ہے تو ان کو استعمال کس طرح کیا جائے، کہ یہ شکل، اس میں فاعل کیسے بنے گا، اس مفعول بنانے کا طریقہ کیا ہے، مصدر ہے تو مصدر سے اس میں فاعل بنے گا، اس میں مفعول کیسے بنے گا، تو وہ شکلیں تمام بیان کی ہیں۔ ثلاثی ہو گیا، رباعی ہو گیا، اسی طرح خماسی ہو گیا، یہ وہ ابواب جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، ہم نے انہی قواعد کو مختصر طور سے اس کو اندر بیان کیا ہے۔ سامعین، ابھی اس کتاب کا اجرا بھی ہوا ہے 2-4 دن پہلے، اور اگلا قدم یہ ہے کہ انشاءاللہ جو مشہور لائبریریاں ہیں اور جو اہل علم ہیں جن کو عربی ادب سے ذوق ہے، ان کی خدمت میں جایا گا، ان کو یہ کتاب انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ اور پھر مزید اگر آپ کو ابھی ایک سوال ہے محسن، کسی کتاب لینے تو کہاں رابطہ کریں؟ آپ کے نمبر پر رابطہ کریں؟ جی بالکل، میں بلال صاحب سے رابطہ اگر آپ کو نمبر ہے 93 195 30 768، موتی صاحب کا نمبر ہے، میں نمبر 96 27 70 90 14 ہے، آپ کسی ایک پر رابطہ کر کر اس کتاب کو منگا سکتے ہیں۔ کوئی اور بات ہے کتاب کے بارے میں؟ بس عام طور سے جو جتنی بھی لغات ہیں یا قرآن کریم جو طلباء اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو عام طور سے ترجمہ دیکھتے ہیں، تو ترجمے معنی سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اس کا مصدر کیا ہے۔ تو اس کی خاصیت سب سے بڑی ایک یہ بھی ہے کہ اس میں چونکہ مصادر ہیں اور مصادر کو مکمل طور سے جمع کیا گیا ہے، اگر طالب علم ہمارے تمام کے تمام جس طریقے سے ہم فارسی میں مصدر یاد کرتے ہیں، اختن تلوار کھینچنا، کھینچتا ہے کھینچے گا، یعنی مصدر ہے فعل ماضی اور مضارع، اگر وہ یاد کرتے ہیں تو قرآن کریم میں کہیں بھی الفاظ آئیں گے تو فوراً اس کا ترجمہ آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ اور صرف قرآن کا ترجمہ نہیں بلکہ یہ الفاظ احادیث میں بھی آتے ہیں، پھر یہ الفاظ عربی زبان میں بھی آتے ہیں، تو سب سے فصیح زبان تو یقینی طور سے قرآنی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ طلباء کے لیے بھی اور قرآن کی تفسیر پڑھانے کے لیے بھی انشاءاللہ بہت مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ تو سامعین، اس کتاب کے بارے میں سب کچھ بات سامنے آ گئی ہے۔ پھر آپ کو خلاصہ کر دوں، کلام الہی میں مقررات کو چھوڑ کر 2000 مصادر ہیں، مصدر ہیں، ان تمام کو اس میں احاطہ کیا گیا ہے، اور ان کے افعال، اسماء، ان کا باب کون سا ہے وہ سب دیا گیا ہے۔ ترتیب آپ نے سن لی ہے، اور میری اپنی معلومات کے مطابق اردو زبان میں اس نوعیت کی غالباً یہ پہلی کتاب ہے۔ جی جی شکریہ بہت بہت۔